بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف کہ کیسے بڑھاپے کا سہارا بیٹے اپنی بیویاں آ جانے کے بعد ماں کو بے سہارا کر دیتے ہیں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا جہاں خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں تھی، لیکن تعبیروں کے لیے مچلنے کی اجازت نہ تھی۔ والدین کا گھر جنت ہوتا ہے، لیکن حالات کی مار نے جنت کو بھی جہنم بنا دیا تھا۔ بالآخر والدین کے گھر سزا کی مدت ختم ہو گئی۔ میرے سپنوں کا شہزادہ جسے کبھی دیکھا نہ تھا مجھے بہا کر لے گیا۔ جو خواب میں نے دیکھنے چھوڑ دیے تھے، حسن کی صورت میں ان کی تعبیر مل گئی۔ مجھے اپنا نیا گھر اتنا بھایا کہ پرانا گھر میرے لیے سرائے بن گیا، جہاں میں صرف مہمانوں کی طرح کبھی کبھار چلی جاتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ نئے گھر میں آ کر میرا نصیب بھی اچھا ہو گیا۔ میرے دم قدم سے شوہر کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ جیون ساتھی نے اتنا سکھ اور پیار دیا کہ سب رشتوں کو کیا، ساری دنیا کو فراموش کر بیٹھی۔ اللہ نے جلد ہی ایک انمول خوشی سے دامن بھر دیا، مجھے اولاد سے نواز دیا۔ پہلی بار پتا چلا کہ اس عالم میں اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے تو وہ اولاد ہے۔ کسی عورت کے لیے اس کے بچے وہ چیز ہیں جن پر چین آرام تو کیا، زندگی بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ میں اپنے ننھے منوں کی پرورش میں کھو گئی، ایسی محویت سے کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میری کل کائنات میرے بچے ہی تو تھے۔ ان کی پرورش میں دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر ڈالی۔ حسن بھی جی جان سے محنت کر رہے تھے۔ جو وقت بچتا بچوں کو پڑھاتے، کہیں ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی نہ رہ جائے۔ ایک روز جب کہ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور حسن روزی کمانے، میں ان کے لیے دوپہر کا کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ کسی نے در پر دستک دی اور یہ بھیانک خبر سنائی کہ حسن سڑک پار کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس دن کی کیفیت کبھی بیان نہ کر سکوں گی۔ بس اسی قدر کہہ سکتی ہوں کہ قسمت نے اولاد کی نعمت سے تو نوازا، لیکن میری زندگی کا ساتھی چھین لیا۔ میری خوشیوں کا پربہار چمن لٹ گیا، مسرتوں کے گلاب بکھر گئے اور ان کی نازک پتیاں زمانے کے قدموں تلے روندی گئیں۔ میری مسکراہٹوں سے تلخیوں کا زہر رسنے لگا۔ کہتے ہیں دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر میرا زخم تو ناسور بنتا جا رہا تھا۔ میں اپنی ذات کے منتشر ریزے چنتے ہوئے لہو لہان ہوتی جا رہی تھی۔ حسن میرا سہاگ، میرے معصوم بچوں کا باپ، میرا تحفظ، کفیل، سب کچھ تھا۔ وہی ہماری کل کائنات تھا۔ ایسے جیون ساتھی کی جدائی سے جو زخم دل کو لگے، کیا وہ کبھی مندمل ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کچھ عورتوں کی زندگی صرف محرومیوں سے عبارت ہوتی ہے۔ سورج کی حدت ان کے دلوں کو گرما سکتی ہے اور نہ چاند کی ٹھنڈک ان کی روح سے غموں کا بوجھ اتار سکتی ہے۔ ان کے نصیب میں تاریکیوں کا سفر ہوتا ہے اور اجالے کی تمنا جرم زندگی ہوتی ہے۔ میں بھی انہی بد نصیب بیواؤں میں تھی کہ بھوکو افلاس گوارا تھا، لیکن غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیتی تھی۔ ہر لمحہ یہی غم میرے وجود کو چاٹنے لگا کہ میری جنت کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اسے جہنم کی پرچھائیوں نے سمیٹ لیا۔ جب آدمی ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے تو اپنے رب سے مسلسل فریاد کرتا ہے۔ میں بھی فریاد کرتی رہی مگر بے سود۔ تب خیال آیا رب سے فریاد زیبا نہیں، یہ کہیں ناشکری کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ سمجھتی تھی کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، خالی دامن رہ گئی ہوں، مگر نہیں، میری گود اولاد سے بھری ہے۔ میرے دامن میں اس نعمت کے پھول ہیں کہ جن کو سہاگنیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت گردانتی ہیں اور جو بیوہ ماں کے دل کا سہارا ہوتے ہیں۔ حسن کے غم میں اس نعمت کو کیوں بھلا دیا میں نے؟ یہ خیال آتے ہی دل کے اندھیرے گھر میں امید کے دریچے کھل گئے۔ تازہ ہوا کے جھونکے میرے مردہ تن میں آکسیجن بن کر نئی روح پھونکنے لگے۔ میرے پاس جینے کا بہت بڑا جواز تھا۔ میری ویران آنکھوں نے پھر سے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے خواب۔ احساس کا یہ پھول ذہن میں مہکا تو لگا جیسے تنہائیاں، اداسیاں، خاموشیاں اور بے چینیاں جو میری گھٹی پڑی تھیں بدلیوں کی طرح چھٹنے لگیں۔ اپنے بچوں کے ہوتے ادھوری نہیں، لیکن میرے بچے میرے بغیر ضرور ادھورے ہیں۔ میں BA پاس تھی، ملازمت کی تلاش کو نکل پڑی۔ اللہ نے مدد کی، ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔
قدرت نے میرے گھر کے آنگن میں 2 کلیاں اور 2 پھول کھلائے تھے۔ ان 4 بچوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا جو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ ان کا مستقبل سنوارنا تھا، انہیں ان کی منزلوں تک پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کن حالات میں کی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جو بات اب کہنا چاہ رہی ہوں، یہ ہر ماں کے بڑھاپے کی آواز ہے۔ ہم تو زندگی اولاد پر وار دیتے ہیں، لیکن اولاد سے ان کا تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محبت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا، مگر میرے بچے مجھے ایک قیدی کی طرح ایک خوبصورت پنجرے میں قید کر کے خود بیویوں کو لے کر دور دیس جا بسے۔ ان کی خود غرض بیویاں جو بوڑھی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھیں، وہ ان کو مجھ سے دور لے گئیں۔ اللہ کرے وہ ہنستے بستے آباد رہیں، مگر ماں کو 70 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں کیوں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو گئیں، ان کے سسرال والوں کو گوارا نہیں کہ میں دامادوں کے گھر رہوں۔ آخری عمر کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب دادی اپنے پوتوں اور نانی اپنے نواسوں کو پیار کرتی ہے، بہلاتی ہے، سینے سے لگا کر پیار کرتی ہے، مگر مجھ بد نصیب کے پوتے اور نواسے مجھ سے دور رہ کر اجنبی ہیں، وہ مجھے پہچانتے تک نہیں۔ بیٹے فون کرتے ہیں تو محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہی گھسے پٹے جملے بولتے ہیں۔ دوا وقت پر کھا لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ جو انسان اپنی ٹانگوں پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکتا ہو، وہ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ جو سڑک پار کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان کیوں کر لائے گا؟ اگر مجھے پینشن نہ ملتی ہوتی تو شاید میں فاقوں سے بھوکی مر جاتی۔ در پر کسی سبزی فروش نے صدا لگائی تو خرید لی، ورنہ پانی سے روکھی روٹی کھا لی۔ ہاں، پوتوں کے فوٹو وہ ضرور بھیجتے ہیں جن سے البم بھرتی رہتی ہوں، مگر ان سے ملنا حسرت ہی بن چکی ہے۔ اور بیٹیاں اپنے بچوں کے اسکولوں کی مجبوریاں، مصروفیات کے بہانے اور ماں کی خدمت نہ کر سکنے کا افسوس، یہ وہ فکریں ہیں جو میں فون پر بار بار سنتی ہوں اور بڑے صبر سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیتی ہوں۔ کبھی بھوئیں بھولے سے فون کر لیں تو پوچھتی ہیں، اماں جو پرانے زیور آپ کے پاس ہیں وہ مرنے کے بعد کس کو دیں گی؟ اپنی زندگی میں بانٹ دیجئے نا۔ جی چاہتا ہے کہ کہوں وہ میرے کفن دفن کے لیے ہیں۔ آج کل تو تدفین اور قبر کی جگہ خریدنے پر بھی بہت خرچہ آتا ہے، وہ کون بھرے گا؟ نہیں چاہتی کہ محلے والے چندہ جمع کر کے میرا کفن دفن کریں۔ مجھے تو بڑھاپے میں اپنے بچوں کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، مگر میرے بچوں کے پاس ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دل تو کب کا مر چکا، اب صرف سانسوں کا رشتہ باقی ہے، اور سانس کی ڈوری کا ٹوٹ جانا رب کے حکم سے ہوتا ہے، مر جانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر شب کے بعد صبح کا نور پھیلتا ہے اور ہر رات کا اندھیرا چاند کی چاندنی سے روشن ہوتا ہے، مگر میرے دل اور زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والا چاند نہ جانے کب کا حالات کی تلخیوں اور فرائض کے ملبے تلے دب چکا ہے۔ اب میں ہوں اور میرا تلخ ماضی، جہاں تمناؤں کی وادیوں میں چند خوشگوار یادوں کے سوکھے پتے پڑے ہیں۔ اندھیرے غار کی طرح آنکھیں بے نور سی ہیں، اب ان آنکھوں میں آرزوؤں کا کوئی دیپ روشن نہ ہوگا۔ میری روح کبھی اولاد کے خلوص کی چاشنی نہ پا سکے گی۔ یہ معاشرہ جو ایک عجیب و غریب نظام کا غلام ہے، میرے بیتے دن کبھی نہ لوٹا سکے گا، کیونکہ وقت کی دھول میں مل جانے والے سہانے دن واپس لانے کے لیے ہمت، حوصلے اور قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سارے اوصاف یہ معاشرہ اس عورت سے چھین لیتا ہے جس کا شوہر زیست کی راہ میں مٹ جاتا ہے اور معصوم بچوں کی پرورش کا فرض اپنی جوان اور تنہا بیوہ کے کندھوں پر ڈال جاتا ہے۔ اس فرض کو نبھانے کی خاطر میں نے اپنی ذات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حسن کی نشانیوں نے مجھے اپنے مرحوم شوہر کی یاد سے بیگانہ کر دیا، مجھے اولاد کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ افسوس، بہوؤں کو میرے گھر کا ٹھکانہ بھی چبھنے لگا، مجھے در بدر کر دیا۔ میرے گھر کے معماروں نے ہی میرا ٹھکانہ بیچ کر حصے بانٹ لیے اور مجھے بے سایہ کر دیا۔ 70 سال کی عمر میں ایک کمزور بوڑھی ماں کو، جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، آج سر چھپانے کو ہر ایرے غیرے سے التجا کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو، زندگی کے باقی دن گزارنے کو اپنے گھر کے کسی کونے میں پناہ دے دو۔
اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں وہ پونجی لوٹ گئی جو حسن اپنی محنت کی کمائی سے تعمیر کر کے میرے نام چھوڑ گئے تھے۔ میرا گھر چاروں بچوں نے بیچ دیا، ماں کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ وہ مجھے اپنے رشتے کی ایک پھوپھی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھول گئے کہ جب میں مقدر کے کرم سے غریب گھر کی بیٹی ایک امیر گھرانے کی بہو بنی تو میری ڈولی لانے والوں نے میرے جنازے کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ حسن کی موت کے بعد لوگوں نے دوسری شادی کے لیے اکسایا، لیکن میں گھر اور شوہر کی خاطر اپنے بچوں کو احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیلنا نہ چاہتی تھی۔ انسان کے ضمیر میں خود فریبی شامل ہے کہ وہ تقریب میں بھی تعمیر کے خواب دیکھنا چاہتا ہے، مگر میں اس خود فریبی کا زہر اپنے بچوں کو نہ پلانا چاہتی تھی۔ خدا نے عزت کی ملازمت دے دی، اسی تنخواہ پر گزارا کیا، صبر و شکر سے عمر گزار لی، بڑے ارمانوں سے بچوں کی شادیاں کی، بیٹیاں پرایا دھن ہو گئیں، اور بہوؤں نے آتے ہی جتلا دیا کہ یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے شوہر ہیں، یہ گھر تیرا نہیں ہمارا ہے۔ بیٹوں نے بھی جب ماں کو ایک غیر ضروری شے سمجھا تو روح تڑپ اٹھی۔ ماضی میں ان کے لیے خود کو مٹایا، اور آج جب مجھے ان کی ضرورت ہوئی تو ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔ یہ کیسا رواج ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ پلٹ کر بوڑھے والدین کی خبر نہ لیں۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، بے شک کوئی میری زندگی بھی لے لے، مگر اولاد کی محبت اور چند خلوص بھرے جملے دے دے کہ یہی میرے لیے حاصل زندگی ہے۔ آج میں کتنی اداس ہوں، آنسوؤں کی لڑی پروتے پروتے میری آنکھوں نے اپنے سندر سپنے مٹی میں ملا دیے ہیں۔ آج میں کس قدر اداس ہوں یہ جاننے کے لیے اللہ سے کوئی میرے مقدر کا صفحہ مانگ کر پڑھے تو صحیح۔ اگر اس دنیا میں یہ ممکن ہے تو یہی وہ سوچے گا کہ اس عورت کی زندگی کو اب مختصر ہو جانا چاہیے، اب اور زندہ رہنے کا کیا جواز ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، خدا را اپنی ان ماؤں کو جو اللہ سے منتیں مانگ مانگ کر بیٹے مانگتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کو اس بڑھاپے میں اپنی ماؤں کی دی ہوئی قربانیوں کو، اس کی جھیلی ہوئی سختیوں کو پس پشت مت ڈالو۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جو تم کہانی اپنے ماں باپ کے ساتھ لکھ رہے ہو نا، کل کو تمہاری اولاد یہ تمہیں پڑھ کر سنائے گی۔ اس وقت پھر تم اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو گے کہ ہم نے کتنا برا سلوک کیا ان کے ساتھ، لیکن پچھتاوے کے علاوہ کچھ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوگا۔